أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقنا صنع الفلك الدبار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملامة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. درود بر محمد و آل.
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد و تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے کہ پہلے درجے میں اس نے آپ کی اور ہماری عمر کو اتنا طویل فرمایا کہ 1446 ہجری کے ماہ مبارکہ صیام میں ہم اور آپ سانس کھینچ رہے ہیں۔ دوسرا کرم اس نے یہ کیا کہ خاص اس وقت جس جگہ موجود ہیں، یہ جگہ بھی کوئی عام جگہ نہیں ہے، خانہ خدا ہے، اور جس تذکرے کو آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، یہ تذکرہ وہ تذکرہ ہے کہ سننے والے کو بھی محترم کر دیتا ہے۔ تو جہاں زمان کی بات کی جائے تو ماہ مبارکہ صیام ہے، مکان کی بات کی جائے تو خانہ خدا ہے، تذکرے کی بات کی جائے تو تذکرہ مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ گویا تذکرہ اس کا ہے جو امام المتقین ہیں۔ تو اس انداز سے اگر متوجہ ہوا جائے تو جہاں تین نسبتیں اکٹھی ہو گئی ہوں، ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس تذکرے کو سن رہا ہو اور خدا نخواستہ محروم رہ جائے۔ انشاءاللہ جہاں تک آواز جا رہی ہوگی، ہر سننے والا مرحوم قرار پا رہا ہوگا، محروم نہیں قرار پا رہا ہوگا۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کا بہت ہی مشہور اور معروف سورہ نحل کی آیت نمبر 128 کی تلاوت کی۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کی تلاوت جناب امیر اکثر کیا کرتے تھے۔ امام المتقین ہیں۔ امام المتقین بھی کون؟ وہ کہ جن کے لیے رسول اللہ یہ کہہ چکے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ جہاں علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پہلے تو اس ساتھ کو سمجھ لیجئے کہ ساتھ سے کیا مراد ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں، یعنی کیا ان کے پاس ہمیشہ کوئی قرآن ساتھ ہوتا ہے جسے آپ پاکٹ سائز قرآن کہتے ہیں؟ آج کتنے ہی لوگ جب چلتے ہیں تو ان کے پاس، ان کی کار میں ان کے پاس قرآن ہوتا، اور اب تو یہ اینڈرائڈ فون کے اندر سبھی کے پاس قرآن موجود ہے۔ تو کیا ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ہمارے ساتھ ہے؟ تو یہی سوال ہے، یہاں معیت سے کیا مراد ہے؟ قرآن مع علی، علی مع القرآن۔ یہاں پر ایک مطلب یہ بھی آ جاتا ہے، مثلا مثال کے طور پر، کہ کیا علی ہمیشہ قرآن کی زبان سے بات کر رہے ہوتے تھے؟ کیا وہ جب آپ ان سے کوئی بات کریں تو وہ جواب میں قرآن کی آیت پیش کرتے تھے؟ نہ، یہ تو ان کے گھرانے کی کنیزوں کا طور طریقہ رہا ہے، یہ تو ان کے تربیت یافتہ کنیزوں کا طور طریقہ رہا ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو جواب میں آیت سننے کو ملے گی، پھر کوئی سوال کریں گے جواب میں آیت سننے کو ملے گی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی شرف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں معیت کی بات ہو رہی ہے وہ ذرا مختلف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ مولا متقیان چاہے کوئی خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، چاہے وہ اپنے گھر میں کہیں گفتگو کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی جگہ پر کہیں کسی کی موافقت کر رہے ہوں یا کہیں کسی کی مخالفت کر رہے ہوں، جو اسلوب بھی اپنا رہے ہوں گے، جو کلام بھی کر رہے ہوں گے، جب آپ اس کلام کا ایسنس نکالیں گے تو وہ کہیں نہیں کہیں قرآن کے مطالب کو سامنے پیش کر رہا ہوگا۔ یعنی قرآن کو اگر مجسم کر کے دیکھنا چاہو، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مجسم ہے۔ یعنی کتاب کو اگر فرد کی شکل دے دو تو وہ امام کی شکل بن جائے گی۔ اسی لیے ابھی زیارت پڑھیں گے تو امام کو سلام کریں گے، کیا کہے کہ السلام علیک یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک۔ اس کو معیت کہہ رہے ہیں۔ تو کیا کہا؟ اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ پروردگار عالم کے برگزیدہ امام المتقین ہے۔ تو آیت بھی وہی پڑھ رہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ان کے ساتھ ہے جو کہ احسان کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ والذین ہم محسنون، وہ لوگ کہ جو احسان کرنے والے ہیں۔ احسان کا لفظ عدل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک عدل ہے، ایک احسان ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ عدل کہتے ہیں کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ مقام سے شے کو ہٹا دینا ظلم ہے، شے کو مقام پر رکھنا عدل ہے۔ جب کسی شخص کو اس کا حق دے دیا جائے یہ عدل ہے، جتنا بنتا ہے اتنا دیا جائے عدل ہے۔ جب دے دیا تو اب اس کو دے لینے کے بعد اگر مزید بھی کچھ دیا جا رہا ہے احسان ہے۔ یہ بہت توجہ، بہت باریک فرق ہے، یعنی کہ جو دے دیا اس کا حق وہ عدل ہے، اس کے بعد بھی جو دیا جا رہا ہے جو اس کا حق نہیں ہے پھر بھی دیا جا رہا ہے یہ احسان ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا اس آیت میں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا اور وہ لوگ کہ جو احسان کر رہے ہیں، یعنی پہلے درجے میں تو عدل کر چکے ہیں، وہ تو احسان کی بات کر رہا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن عدل سے بھی آگے کی ہو رہی ہے۔ یقیناً وہ تو واجب ہے کرنا، وہ نہیں کرو گے تو ظلم کر رہے ہوگے۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے احسان کون کرتا ہے۔ درود بر محمد یہی تقوی جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ زہد کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔ تقوی، زہد و تقوی، تو زہد کیا ہے، تقوی کیا ہے، میرے مولا سے پھر سوال کر لیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو زہد کسے کہتے ہیں؟ کہا الزہد بین کلمتین، زہد دو کلموں کے درمیان میں ہے۔ یہ ہے وہ معیت جس کے تذکرہ میں کر رہا تھا کہ میرے مولا جو جملہ استعمال کر رہے ہیں، جو کلمات نورانیہ اس انداز سے جاری ہو رہے ہیں، وہ گویا قرآنک آیات کا نچوڑ ہے جو بیان کر رہے، بات ہی کہہ رہے ہیں کہ دو کلموں کے درمیان میں زہد ہے۔ کون سا؟ کہا لَكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا وَمَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ دیکھو زہد ان دو کلموں کے درمیان ہے۔ آیت قرآنی ہے، کہاں کہ جب کوئی شے تمہیں ملے تو خوشی کی کوئی بات نہیں ہے، خوش نہ ہونا، اور اگر کوئی شے چھن جائے تو غمگین نہ ہونا، اس کے درمیان میں زہد ہے۔
یعنی کہ جب کوئی شے ملے تو خوش نہ ہو، اور جب کوئی چیز چلی جائے تو غمگین نہ ہو۔ مثال دوں، بہت سے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، ممکن ہے ان میں کچھ لوگ بینک میں جاب کرتے ہوں گے۔ کیشیئر کو دیکھا ہے کبھی؟ پورے دن میں لاکھوں روپے لیتا ہے اور لاکھوں روپے دے دیتا ہے۔ جب لاکھوں روپے لیتا ہے تو کیا خوش ہو رہا ہوتا ہے؟ اور جب دے رہا ہوتا ہے تو کیا غمزدہ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتا ہے میرا ہے ہی کون سا جو مجھے مل رہا ہے کہ میں خوش ہو جاؤں، اور اگر چلا گیا میرا تھا ہی کہاں سے کہ جو چلا گیا تو میں غمگین ہو جاؤں۔ اس کو زہد کہتے ہیں۔ اس عالم میں تم رہ رہے ہو، اگر کچھ مل رہا ہے تمہارا نہیں ہے، اس نے دیا ہے۔ اگر چلا گیا ہے تمہارا تھا ہی کہاں جو چلا گیا تو غمگین ہو رہے ہو۔ یعنی دوسری طرف سے دیکھیں تو جب مل رہا ہو تو وہ خوشی کا موقع ہے، اگر کچھ چلا گیا تو غمی کا موقع ہے۔ جو خوشی اور غمی دونوں مواقعوں میں اپنے اس تار کو خدا سے جوڑ کر رکھتا ہے، اس کو زہد کہتے ہیں، اسے زہد کہتے ہیں۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر اس کو کوئی عہدہ نہیں ملا ہے، عام طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ سلیمان کو دیکھ لیجئے کہ کل مال و متاع اگر ایک گٹھڑی قرار پائی ہے تو پہلے بھی ایک گٹھڑی ہی مال و متاع تھی، گورنرشپ مل گئی ہے، ابھی بھی مال و متاع ایک گٹھڑی ہی قرار پائی ہے۔ تو عہدے کے ملنے سے سلیمان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل بھی اطاعت پروردگار میں زندگی گزر ہو رہی تھی، ابھی بھی اطاعت پروردگار میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ وہ اور ہیں کہ جن کے حالات بدلتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے کہ کل تک آپ کے پاس کھانے کو نہیں تھا، آج بصرہ میں بھی گھر ہے، کوفے میں بھی گھر ہے، یہاں تک کہ اتنے مال مویشی بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ یہ سب کدھر سے آ رہا؟ تو پتہ چل رہا کہ یقیناً کل تک کچھ تھا نہیں، گویا میں کہوں اپرچونٹی نہیں تھی تو زہد بھی نظر آ رہا تھا، یہاں ذرا اپرچونٹی کے دروازے کھلے تو زہد بھی رخصت ہو گیا۔ نہیں، زاہد ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مشکل میں زندگی گزار رہا یا آسانی میں زندگی گزار رہا، بلکہ وہ مشکل میں بھی خرچ کرتا ہے، آسانی میں بھی خرچ کرتا ہے۔ ینفقون، چاہے مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو، ینفقون کرتا ہے، انفاق کرتا ہے۔ کس چیز کا انفاق کرتا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون۔ پھر وہی بات آئی کہ جو اللہ اسے دے رہا ہوتا ہے یہ اس میں سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ خرچ کرنے سے نہیں رکتے، اللہ انہیں دینے سے نہیں رکتا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی تو اس وقت ینفقون کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم کیا ینفقون کر رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے خرچ کرنا، یعنی کہ کیا؟ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے آپ کو دن کے 24 گھنٹے دیے ہیں، ان 24 گھنٹوں کو آپ یہاں پر جو آپ کے گھنٹے ہیں آپ کو خدا نے دیے ہیں، آپ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر کسی کو دے رہے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، یقیناً مثال کے طور پر ابھی قبلہ نماز پڑھا رہے تھے، دعا پڑھ رہے تھے، اللہ نے قبلہ کو صلاحیت دی، نعمت دی، علم کی نعمت دی، تو قبلہ نے کیا کیا؟ مما رزقناہم ینفقون۔ انہیں علم کی نعمت ملی ہے، انہوں نے اس علم میں سے خرچ کیا جو اللہ نے انہیں دیا۔ اسی طریقے سے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو حدیث کے مفہوم ہدیہ کروں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو مخصوص کیا ہے نعمت کے ذریعے سے۔ کیوں؟ تاکہ بندے اس سے فائدہ اٹھائیں۔
لمنافع العباد، تاکہ بندے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، مجھے اللہ نے نعمت دی، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کو ایک نعمت دی تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم سب کو کچھ نعمتیں دیں تاکہ ان سے ہم سب کچھ فائدہ اٹھائیں۔ آپ کی ضرورت کو ان سے پورا کروایا، ان کی ضرورت کو آپ سے پورا کروایا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب سب لوگ ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کر رہے ہوں گے، اور نہ فقط یہ کہ اخلاقی ذمہ داری ہے ان کی معاونت کرنا، یہاں کے آیت بھی سامنے آ جائے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ جب تم مدد کرو گے تو رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک مستحکم معاشرہ تشکیل پائے گا۔ یعنی جہاں ایک جڑ کر رہنے والا معاشرہ تشکیل پائے گا، یہ معاشرہ پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں منتشر نہیں دیکھنا چاہتا، تمہیں جڑے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ بس عزیزوں، تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو تقوی اختیار کر چکے ہیں، اور کون؟ جو احسان کرنے والے ہیں۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مختصر، آپ کے ایک چاہنے والے نے سوال کر لیا اور پوچھا یہی کہ مولا یہ متقین کون ہوتے ہیں، ان کی کچھ صفات تو بیان کر دیجئے۔ وہ آیت کہہ رہی ہے نا، اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے تقوی اختیار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کوئی ٹیسٹر ہے ہمارے پاس کہ جس کو لگا کر ہم دیکھ لیں کہ کوئی لائٹ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی ہے، کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کیسے دیکھیں گے؟ کوئی پوائنٹر تو اللہ نے دیا ہی ہوگا نا، کوئی ٹول تو دیا ہوگا نا کہ چیک کر لو تقوی بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا مولا بیان کریں کہ متقین کی صفات بیان کر دیجئے۔ تو آپ نے اسے مخاطب کیا اور فقط 2 کلمے کہا اتق اللہ و احسن، فقط 2 باتیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور احسان کرو۔ یعنی کہ احسان کرنا بھی علامت ہے تقوی کی۔ پوچھنے والا ہے حمام، قانے نہیں ہوئے، تشفی نہیں ہوئی، سیٹسفیکٹری آنسر گویا نہیں ملا، گویا ابھی کچھ تشنگی رہ گئی۔ پھر کہا کہ نہیں مولا اور بیان کریں، کچھ اور بیان کریں۔ گویا مولا پہلے درجے میں چاہ رہے ہیں کہ بس اتنا لے لو، کیونکہ کیفیت دیکھ رہے ہیں اس کی۔ اگر سننا آسان ہے، کانوں سے سننا اور ہے، سماعت سے سننا اور ہے۔ حمام کی سماعت کھلی ہوئی تھی، اسی لیے مولا نے کہا کہ اگر کھول کر بیان کر دیا حمام برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو بہت ہی، جس کو کہا کہ ریپ کر کے، بہت کمپائل کر کے آنسر دیا کہ اتق اللہ، خدا کی پرواہ کرو، احسان کرو۔ جب قانے نہ ہوئے اور مصر ہوئے، اصرار کیا، پھر میرے مولا نے کچھ صفات کا بیان شروع کیا اور فرماتے ہیں پہلے تو پروردگار عالم کی حمد کی، سبحانہ و تعالی۔ سبحان مختصر کروں، فرماتے ہیں کہ المتقون فیہا ہم اہل الفضائل۔ اب یہاں سے آپ نے کلام شروع کیا کہ متقین جو ہیں وہ اہل الفضائل ہوتے ہیں، فضائل کے مالک ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد چند جملے آپ نے اس انداز سے فرمائے کہ کیا فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت، اب شروع ہو جائی ہے ٹو ڈو، جس کو چیک لسٹ کہتے ہیں کہ کیا ہم میں وہ فضیلتیں موجود ہیں۔ فرمایا منطقہم الصواب، منطق نطق سے ہے، ان کا نطق، ان کی گفتگو بہت نپی تلی ہوتی ہے، نہ زیادہ بات کرتے ہیں
نہ کم بات کرتے ہیں، یعنی یہاں پر بھی معیار عدل قرار پا رہا ہے کہ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ بر بنائے عدل کرتے ہیں، جتنا ضروری ہے اتنی بات کرتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ بیان کروں گا۔ دوسری بات فرماتے ہیں وَمَلْبَسْهُمْ الْاِقْتِصَادِ، ان کا ملبس، کس چیز نے ان کو ڈھانپا ہوا ہے؟ کہا اقتصاد نے انہیں ڈھانپے رکھا ہوا ہے۔ اقتصاد سے کیا مراد ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ذہن کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی یہ لفظ میں نے سنا اقتصاد تو میرا ذہن چلا گیا معاشی معاملات کے اوپر، اقتصادی پالیسیز کے اوپر، اس کو ہم نے فقط اقتصاد کہا۔ اقتصاد قصدہ سے ہے، قصدہ تو قصد کرنے کو کہیں گے نا، ارادہ کرنے کو کہیں گے، اس کو جب لے جائیں اقتصدہ اور اقتصاد تو انتہائی محتاط اندازہ۔ یہ محتاط اندازہ کب ہوگا؟ یعنی جو چیز صرف کی جا رہی ہو نہ کم کی جائے نہ زیادہ کی جائے، جتنی کرنی ہے اتنی کی جائے، اس کو اقتصاد کہتے ہیں۔ اردو میں کہیے تو میانہ روی کہتے ہیں، یعنی کہ جب یہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں۔ مولا سے پوچھ لیا مولا یہاں اقتصاد سے مراد کیا ہے، یہاں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ کیا جملہ ارشاد فرمایا اور کیا پریکٹیکل کر کے دکھایا، سامنے والے کو ایسا پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ریت کو اٹھایا اور اپنی مٹھی کو بہت ہی مضبوطی سے بند کر لیا، ایک دانہ بھی باہر نہیں آ رہا، کہا دیکھو یہ بخل ہے۔ اس کے بعد ہلکے سے مٹھی کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا، چھن چھن کر ریت نکلنے لگی، کہا دیکھو یہ میانہ روی ہے۔ اس کے بعد پورے ہاتھ کو کھول دیا، ساری ریت گر گئی، کہا یہ اسراف ہے۔ درود بر محمد اللہ نے دیا ہے، کتنی پیاری اللہ نے دیا ہے، آپ سب کو دیا ہے، ہم سب کو دیا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ بیان کر دیا کہ دیکھو میانہ روی اختیار کرتے ہیں متقین۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جناب 24 گھنٹے دیے ہیں تو 24 گھنٹے ہی باہر دے دیے، نہ بیوی بچوں کا خیال ہے نہ دوست احباب کا خیال ہے۔ یہ بھی جو خرچ کر رہے ہو میانہ روی میں خرچ کرنا ہے، یعنی جس کا جتنا حق ہے اس کو وہ حق ملنا چاہیے، گھر والوں کا جو حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے، احباب کا جو حق ہے وہ بھی ملنا چاہیے۔ اور تو اور آخری بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ آپ خود بھی تو ہیں، آپ کو بھی تو ایک وقت ملنا چاہیے، اپنے لیے بھی تو کچھ وقت نکالیے، یعنی کہ اس 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے کہ آپ خلوت میں اور لوگوں سے ہٹ کر راز و نیاز کر سکیں پروردگار عالم سے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے کردار کی بلندی وہاں آ جائے جہاں مولائے متقیان دیکھنا چاہتے۔ درود بر محمد تو یہاں پر کیا کہا کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ادھر کچھ اور بھی مطالب تھے لیکن مختصر کر رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ملبسہم الاقتصاد، یعنی کہ جس میں ہم نے کہا کہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اس میں ایک چیز اور بس سمجھانا چاہوں گا کہ ایک تو ہوتا ہے اسراف۔ اسراف کیا ہے؟ یعنی کہ اب جیسے ہی میں نے اسراف کہا تو پھر میں کہوں گا مادیت میں پھنسا ہوا ہے انسان، یعنی کہ فضول خرچی، یہی کہیں گے نا۔ اور خرچی سے ذہن میں کیا آیا؟ پیسہ۔ کیا کرے، کیسے نکلیں اس چیز سے؟ نوٹ بھی اٹھاتے ہیں تو لکھا ہے حصول، پتہ نہیں آج کل لکھا ہے کہ نہیں لکھا، حصول رزق حلال عین عبادت ہے، تو گویا جیسے ہی رزق کا نام لو قائد اعظم سامنے آ جاتے ہیں، لگتا ہے قائد اعظم کے علاوہ رزق ہی نہیں ہے۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ حصہ۔ کیا حصہ؟ تمہیں تمہارے کمال تک پہنچنے کے درمیان میں جو حصہ چاہیے اسے رزق کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے جو حصہ چاہیے
اسے رزق کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ روٹی کو رزق کیوں کہہ رہے تھے، کہ اس کمال پر پہنچنے کے لیے غذا چاہیے تھی تو رزق کہہ دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اس رزق کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو چاہیے ہی تھا، کیوں؟ تاکہ اپنے امور انجام دے سکو۔ آئے تھے کسی اور مقصد کے لیے، وہ مقصد کیا تھا؟ ہاں، اس مقصد کے حصول کے لیے جو درمیان میں حصہ چاہیے وہ بھی رزق کہلاتا ہے۔ اور پتہ چلا کہ حقیقی رزق تو وہی کہلاتا ہے کہ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوح۔ کیا مانگ رہے ہو؟ کہا خدا سے رزق مانگ رہے ہیں۔ یہ کیا چاہو، یہ کیسا رزق ہے؟ کہا یہی تو اصل رزق ہے کہ جس مقام عالی پر پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اگر یہ رزق درمیان میں نہ ہو وہاں پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو رزق یعنی کہ کیا؟ یعنی وہ حصہ کہ جو کہ پروردگار عالم نے آپ کے اور ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ پس عزیزوں، یہاں پر اگر ہم کہیں تو اسراف سے کیا مراد ہوگا؟ اسراف یعنی کہ بہت توجہ، اسراف یعنی شے کو اس کی حدود سے باہر نکال کر خرچ کرنا۔ شے کو، شے میں پیسہ فقط شامل نہیں ہے، شے کو اس کی حدود سے باہر نکال دو، تو پھر اسراف کا معنی کیا آئے گا؟ مطلب یہ آئے گا اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، اس زبان کی حدود کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی پرواہ کرو اور وہ بات کہو جو درست ہو۔ تو زبان کی SOPs کیا قرار پائیں؟ وہ کہو جو درست ہو۔ اب میں لفظ بدل دوں، زبان کی حدود کیا قرار پائیں؟ قولوا قولا سدیدا، وہ بات کہو جو درست ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو زبان سے وہ کہہ رہا ہو جو درست نہ ہو، گویا زبان کی SOPs پر عمل نہیں کر رہا، اس کو اس کے حق سے، حدود سے نکال کر استعمال کر رہا، یعنی تجاوز الحدود، حدود سے تجاوز کر رہا، اسی کو تو اسراف کہتے ہیں۔ یعنی زبان سے اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے تو یہ اسراف کیا جا رہا۔ اب پتہ چلا قرآن کریم نے فرعون کو مسرفین میں شمال کیا ہے، کہا وہ مسرفین میں سے تھا۔ کیا فضول خرچی کر رہا تھا؟ شاپنگ پہ پیسہ اڑا رہا تھا؟ فضول خرچی تو اسی کو کہتے ہیں نا ہماری اپنی اصطلاح کے اندر نا۔ اس سے بڑا مسرف کون ہو سکتا ہے؟ اسراف کرنے والا۔ اللہ نے یہ وجود دیا ہے اطاعت کے لیے، وہ اسی وجود کے ساتھ سرکشی پہ اتر آیا، اس سے بڑھ کر اسراف اور کیا ہو سکتا ہے؟ درود پر محمد وآل۔ اس سے بڑھ کر اسراف اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تو فضول خرچی پر اتر آیا۔ اس اعتبار سے پس عزیزوں، یہاں پر میرے مولا نے میانہ روی کو تقوی کی علامت قرار دیا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو وَمَشْيَهُمْ التَّوَاضِعُ، مشی چلنے کو کہتے ہیں، جس کو آپ مشی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کی چال ڈھال میں عجز اور فروتنی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اکڑ مزاجی نہیں ہوتی، وہ اپنی کسی بات پر اکڑتے نہیں ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی دوست ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ کچھ نہیں تو وہ اپنی عبادت پہ ہی اکڑ جاتے ہیں کہ ہماری تو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی آج تک، ہو گیا کام۔ شیطان کے پاس ہر ایک کے لیے اس کی حساب سے تیر موجود ہے۔ جب وہ شکار پہ نکلتا ہے تو وہ شکار کا سامان ساتھ لیتا ہے اور دیکھتا ہے کس کو کس تیر سے شکار کرنا ہے۔ یقیناً آغا صاحب سامنے موجود ہیں اور آغا صاحب کے لیے بھی اس کے پاس ایک تیر موجود ہے۔ وہ آغا صاحب کو کوئی اس طرح سے تھوڑی بہکائے گا کہ سامنے کوئی بے پردہ خاتون آ گئی ہیں
تو کہے گا آغا صاحب جو ہے وہ ان کے لیے یہ تیر ہے نا، وہ تو فوراً لا حول ولا قوت کر کے ادھر ہو جائیں گے، مکس گیدرنگ میں تو جاتے ہی نہیں ہے وہ، نہ گانے سے ان کو بہکائے گا کیونکہ گانا بھی وہ سنتے نہیں ہے، یہ تیر بھی ان پر کام نہیں چاہیے، گویا یہ ویپن ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے کون سا ویپن ہے؟ ان کے لیے ویپن یہ آئے نماز کے لیے، دیکھا اچھا اتنے لوگ آ جائے ہوئے ہیں، ممبر پر بیٹھے مجلس پڑھنے کے لیے، اتنے لوگ مجھے سننے آ گئے ہیں، بس لگ گیا تیر، نشانے پہ لگا ہے ٹھیک جا کر، اتنے لوگ مجھے آپ کو سننے نہیں آئے ہیں، ذکر سید الشہداء سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ذکر سید الشہداء سننے کے لیے آئے ہیں، مولا متقیان کے کلمات نورانیہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے، اس بات کا احساس کر کے تو نگاہ جھک جانی چاہیے، کہاں میں اور کہاں یہ لطف و کرم۔ یہاں تو یہ انکساری آ جاتی ہے، مومن یہاں پر انکساری کا جو ہے اظہار کرتا ہے، تو میرا مولا کہہ رہا ان کی چال ڈھال کے اندر انکساری ہوتی ہے، غرور نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جیسا کہ میں کہہ رہا یہ کہنا ہی گھمنڈ ہوتا ہے، ہم تو غرور نہیں کرتے، یہ کہنا ہی غرور ہے، اتنے مغرور ہو اپنی ایکٹیویٹیز پر کہ ہم تو غرور نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں درود پڑھیں محمد وآلہ، بس مختصر کر دیا، غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا ہے، بہت توجہ۔ اور یہیں سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے کہ وہ جو روایت آپ نے سن رکھی ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے کیا نشانی کا آنکھیں دھسی ہوئی ہوں گی، پیٹ اس کا پیٹھ سے ملا ہوگا اور پنڈلیاں اس کی کانپتی ہوں گی۔ اب تو AI سافٹ ویئر آ گیا ہے نا، اس کو ذرا یہ صفات بتاؤ اور کہو ذرا ایک تصویر تو نکال دو اس قسم کی کہ جس میں آنکھیں دھسی ہوئی ہوں، پیٹھ سے ملا ہوا ہو اور ٹانگیں اتنی پتلی ہوں کہ کانپ رہی ہوں۔ پھر جو تصویر وہ تمہیں بنا کے دے گا، پھر مجھے بتانا کہ اس تصویر کے کتنے مولا کے لشکر میں تھے۔ وہ جو تصویر آئے گی بتانا، چلو مالک اشتر کی کیا تصویر تھی جو کتابوں میں ان کے اوصاف لکھے ہیں، اس تصویر پر کتنے مولا کے مجاہد ہیں جو اتریں گے؟ نہیں اتریں گے نا، ہیں رحیم شہیم ہیں، طاقتور ہیں، شجاع ہیں، اس انداز سے شمشیر زنی کیسے کر رہے ہیں، اس شکل کا آدمی تو شمشیر چلانا تو دور کی بات، اگر اٹھا لے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو کیا مولا کو ایسے اپنے لشکر میں چاہیے؟ امام زمان کو ایسے لوگ چاہیے ہوں گے کہ چلتے نہ بن رہا ہو، 10 لوگ ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں؟ صحت مند معاشرہ چاہیے۔ تو پھر یہاں سے مراد کیا ہے؟ آنکھیں دھسی ہوئی ہوں گی۔ توجہ، یہ ظاہری کلمات تھے، میرے مولا باطن کی بات کر رہے ہیں، سمجھیے، یعنی کہ کیا؟ مومن کی آنکھ دھسی ہوئی ہوتی ہے، کیسے؟ جیسے ہی کوئی منظر حرام سامنے آتا ہے آنکھ دھس جاتی ہے، نہیں دیکھنا۔ لقمہ حرام سامنے آیا تو پیٹھ سے مل جاتا ہے، جگہ نہیں ہے اس کی۔ جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ہر قدم گویا پھونک پھونک کر اٹھا رہے، کہیں خدا کی معصیت نہ ہو جائے۔ کسی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو 50 بار سوچتے ہیں کہ کہیں حق تلفی نہ ہو جائے، ٹانگیں کپ کپاتی ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ کوئی ایسا فعل انجام نہ ہو دوں کہ جس کے بعد مجھے پشیمانی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ مومن کی صفات بیان ہو رہی، تو یہاں پہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھتے ہیں۔ جھکا کے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ زمین پہ دیکھ کے چلتے ہیں ہمیشہ، یعنی کہ آنکھیں جھکی ہوئی رہتی ہیں، سامنے اٹھا کے آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں نا، جھکی رہتی ہیں کس کے آگے؟ اس کے حکم کے آگے، یعنی جو وہ چاہتا ہے آنکھ وہی دیکھتی ہے، جو وہ نہیں چاہتا آنکھ نہیں دیکھتی ہے۔ یہی آنکھ کی SOP کہلاتی ہے کہ اگر اس کو اس کے تجاوز سے، اس کی حد سے تجاوز کر دو، اسی کو آنکھ کا اسراف کہیں گے۔ زبان کا اسراف اور تھا، آنکھ کا اسراف اور ہے۔ درود پر محمد وآلہ۔ اور 5ویں اور آخری صفت بیان کر رہا، اور وہ یہ
کہ وَوَقَفُوا أَسْمَاعِهِمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، کہاں رکتے ہیں وہ، ان کی سماعتیں کہاں ٹھہر جاتی ہیں؟ کہا اس علم پر ٹھہرتی ہیں جو ان کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے۔ گویا علم کا حاصل کرنا اچھا ہے، لیکن کون سا علم حاصل کرنا اچھا ہے؟ توجہ، علم وہ کہ جو تمہیں بھی فائدہ دے اور کسی اور کو بھی اس کے ذریعے سے فائدہ ہو۔ اسی لیے تم جب دعا مانگتے ہو تو علم نافع کی دعا مانگتے ہو، فقط علم نہ دے، نفع بخش علم دے۔ مجھے وہ روایت یاد آ گئی کہ رسول اللہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، بہت سارے لوگ جمع تھے، اور یہ ٹرمنالوجی بھی ذرا سنیے گا کیونکہ رسول اللہ نے بھی اس وقت یہ ٹرمنالوجی غیروں سے سنی، تو پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، علامہ آئے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ کے لیے شاید یہ لفظ نیا تھا اس وقت کہ یہ کون آیا ہے؟ کہا علامہ یہ کون ہے؟ کہا اس کو سارے وہ جو عرب میں اشعار پڑھے جاتے تھے ہزار ہزار، وہ سارے اشعار اسے یاد ہیں، اس کو گھوڑوں کے شجرے بھی یاد ہیں کہ کون سا گھوڑا جو تھا اس کی ماں کون تھی اور کس جنگ میں پیچھے ہو گئی تھی، کیا کر دیا تھا، وہ اس کو سب چیزیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، مفہوم بیان کر رہا کہ ایسے علم کا کیا فائدہ؟ توجہ، اب جو پیرامیٹر دے رہے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے بچوں کو، جوانوں کو کہوں گا جب کسی علم کو حاصل کرو رسول اللہ کا یہ پیرامیٹر ضرور دیکھ لینا۔ فرماتے ہیں ایسے علم کا کیا فائدہ کہ جس کے پاس وہ ہو اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جس کے پاس وہ نہ ہو اسے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی علم وہ ہو کہ تمہارے پاس ہو تو تمہیں فائدہ دے رہا ہو اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ مل رہا، اسے علم نافع کہتے ہیں۔ پس عزیزوں، اسی لیے جب اس آیت کے بارے میں مولا سے پوچھا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پوچھا کہ مولا یہاں پر اس طعام سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے خود پلٹ کر سوال کر لیا کہ طعام کھانے سے کیا مطلب سمجھے؟ یعنی کہ کیا تم وہ دسترخوان سمجھ رہے ہو کہ جو دسترخوان پہ کھانا رکھا ہوا ہے خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کھانے کو دیکھو؟ نہ، طعام ہی کا کیا مطلب؟ یعنی کہ تم اس چیز کو دیکھو۔ فرماتے ہیں قول کہ قال علمہ الذی یاخذہ امن یاخذہ، کہ وہ طعام وہ علم ہے، دیکھو کیا لے رہے ہو، کس سے لے رہے ہو۔ اس لیے کہ مولا کے دور میں ادھر ادھر دکانیں کھل چکی ہیں، نقالوں سے ہوشیار، یقیناً پروڈکٹ وہی لینی ہے جو جینین پروڈکٹ ہے، کہ جس نے وہ شے دین بھیجا ہے نمائندے بھی اسی کے ہوں گے تو وہی دین دیں گے، اگر ادھر ادھر سے لوگے تو وہ اپنی چاہت ملا ملا کر دے رہے ہوں گے۔ درود بر محمد وآلہ۔ تو برانڈ کانشیس ہونے والے لوگ جب پیزا بھی کھاتے ہیں تو برانڈڈ کھاتے ہیں، لیکن جب دین لینے نکلتے ہیں تو جہاں سے چاہو لے لو، نہ، دین بھی لو تو برانڈڈ ہی لینا۔ پروردگار عالم نے جو تمہارے لیے پسند کیا ہے وہیں سے اگر دین لوگے تو صحت مند رہو گے۔ کیوں؟ تم کہہ رہے تھے نا برانڈڈ چیز جو ہے ہائیجینک ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، اگر گلی محلے سے لوگے تو کھا کر بیمار ہو جاؤ گے۔ یہی تو کہہ رہا ہے اپنے کھانے پر توجہ دو، ادھر ادھر سے لوگے فوڈ پوائزن ہو جائے گا۔ علم لو تو وہیں سے لو جو ہائیجینک علم تمہیں دے رہے ہیں۔ درود بر محمد وآل محمد۔ اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا میرے مولا نے کیوں کہا سلونی سلونی قبل یفقدونی۔ پریشانی ہی اسی بات سے ہے، اس سلونی سے کتنی دکانیں بند ہو جاتی ہیں کہ جب اصل پروڈکٹ آ گئی ہم سے پوچھو، ہم سے اس سے قبل کہ تم ہمیں کھو دو، اس سے قبل کہ تم ہمیں کھو دو میں تو رہوں گا، تم ہمیں کھو چکے ہوگے۔ بس عزیزوں، یہ وہ صفات ہیں متقین کی جو پروردگار عالم ہم میں دیکھنا چاہتا۔ مولا علی علیہ السلام نے وہی صفات
آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دی۔ اور چونکہ میرا مولا نعمت عظمیٰ ہے، نعمت نہیں، نعمت ہے عظمیٰ، بڑی نعمت ہے، اسی لیے اس نعمت کا سوال بھی ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پوچھا کون سی نعمت ہے؟ امام نے پھر پلٹ کے اسی سے سوال کیا۔ کیا سمجھا؟ کیا اس کھانے اور پانی کے بارے میں تو سے سوال کیا جائے گا؟ کون سی وہ نعمت ہے؟ کہا ہم وہ نعمت ہیں جس کے بارے میں تم سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایسے رہبر آپ کو دیے ہیں، تو حق رکھتی ہے اس کی ذات کہ تم سے اور مجھ سے سوال کرے کہ میں نے تمہاری بلندی کے لیے علی جیسا امام دیا ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہے سوال۔ علی نعمت ہیں، امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بس فقط کبھی آج کا دن یقیناً گزر رہا ہے، شہادت کی شب قریب آ رہی ہے، جب عمال کر رہے ہو نا، یقین کریں لمبے چوڑے مصائب سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اتنا سوچئے گا کہ علی نے امت کے لیے کیا کیا اور امت نے پلٹ کر علی کے ساتھ کیا کیا۔ میں کہتا ہوں من کنتم مولا کا ترجمہ دوست کرنے والوں، اگر دوستی کا حق بھی نبھایا ہوتا تو علی کی اولاد کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ہوا۔ تم نے تو انہیں دوست بھی نہ سمجھا، اگر دوست ہی سمجھ لیا ہوتا تو بھی علی کے ساتھ وہ نہ کرتے جو تم نے کیا۔ کیا کیا؟ میرا مولا رات کی تاریکی میں بیابان میں جا رہا، یہ دوستوں کے ساتھ کیا جاتا، یہ سلوک دوستوں کے ساتھ کیا جاتا۔ کنویں کے اندر منہ دے کر اپنی بات بیان کر رہے، گویا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ خدا تمہیں کوفے کی اس مسجد حنانہ میں لے جائے۔ جانتے ہو کون سی مسجد ہے؟ یہ جو کوفہ ہے نا، یہ آج کا کوفہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اس دور کا کوفہ کتنا کوفہ تھا میں آپ کو بتاؤں۔ تم لوگ کوفہ گئے ہو نا، یہ جو کوفہ سے مسجد سے نکلتے ہو تو باہر بس اسٹاپ جہاں تک موجود ہے، بس سمجھو یہ مسجد کوفہ، اور وہ بس اسٹاپ تک پیدل چلتے ہوئے چلے جاؤ، یہ پورا مسجد کوفہ تھا۔ اب بتاؤ یہاں سے مسجد حنانہ کا فاصلہ کیا ہے؟ اب بتاؤ مسجد حنانہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ وہاں میرا مولا جا رہا ہے رات کی تاریکی میں، وہاں پر مناجات کر رہا۔ ایک جملہ کہوں، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب سمجھ میں آیا جب میرے مولا کا جنازہ لے کر جا رہے تھے نا، اسی مسجد کے سامنے سے گزرے، مسجد میں وہ جنازہ رکھ دیا۔ راوی کہتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد کا مینار، یا دوسری روایت میں مسجد کی دیوار، ارے جھک کر علی پر گریہ کر رہی۔ یہ مسجد علی پر گریہ کر رہی ہے، کیوں؟ اس مسجد نے علی کو تنہائیوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے مولا کی اس انداز سے تنہائی کو درک کیا، ایسی تنہائی، اللہ اکبر۔ وہ زہرا جو رسول اللہ کے بعد کسی نے بی بی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، روتے ہوئے دن گزر رہے ہیں نا، وہ زہرا آخری وقت میں گریہ کر رہی ہیں تو بیان کر رہی، کہتی ہیں یا علی میں آپ کی تنہائی پر رو رہی۔ یہ 11 ہجری ہے، بی بی زہرا علی کی تنہائی پر رو رہی ہے۔ عزیزوں اگر 11 ہجری کی تنہائی ایسی ہے، اب مجھے بتاؤ یہ 25 سال کیسے گزرے ہوں گے؟ یہ 40 ہجری کی تنہائی کا عالم کیا ہوگا؟ بس عزیزوں یہی وجہ ہے، کیا کہنے پروردگار عالم کا یہ حسن اہتمام ہے یا حسن اتفاق کہ مسجد حنانہ ایک طرف ہے، چل کر کچھ دور چلے جاؤ تو کمیل بن زیاد نخعی کی قبر ہے۔ یہ کمیل کی قبر بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، دونوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا؟ وہ یہی کہ یہ مسجد بھی علی کی تنہائی کی ساتھی ہے، وہ کمیل بھی مولا کی تنہائی کا ساتھی ہے۔
رات کے وقت مولا کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہے کہ کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے مولا نے مڑ کر دیکھا، کون؟ کہتے ہیں مولا کمیل، کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی آپ کو پریشان نہ کرے۔ بس یہ سننا تھا، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اے کمیل، اس سینے میں راز دفن ہے، علم کا خزانہ ہے، کوئی نہیں ہے جو پڑھ کر اسے لے لے۔ یہ علی کا دکھ ہے میرے سننے والوں، یہ علی کا دکھ ہے۔ تو یقیناً علی علیہ السلام سے آئیں، آج عہد کرتے ہیں، مولا ہمیں بھی کمیل بن زیاد نخعی کی طرح علم دے دیجئے، ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ بس عزیز ہو، آخری جملے سنیے، گزر رہی ہے نا شبیں، آج 20 کا دن شروع ہو گیا ہے نا۔ تم نے رات کو مجلس سنی ہوگی، شب ضربت کی مجلس تو تم نے سنی لی ہوگی کہ کیا انداز اپنایا گیا تھا، اللہ اکبر، کہ جب میرا مولا مسجد کی طرف چلا تو مسجد کی طرف چلتے چلتے جب مسجد میں داخل ہوئے، گلدستہ اذان کی طرف چلے۔ اب تک اذان تو کوئی اور دیتا تھا، آج میرا مولا اذان دے رہا، اور اس سے قبل کے اذان دیتے ایک جملہ تاریخ میں ملا، کہتے ہیں اے سپیدہ فجر گواہ رہنا، تو طلوع ہو رہا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں ہوا کہ سپیدہ فجر نے علی کو بیدار کیا ہو، جب طلوع ہوا علی کو بیدار پایا، یہ کہہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہوں گا کوفے والو، علی کی اذان سن لو، آخری اذان علی کی مسجد کوفہ۔ اذان سے فارغ ہوئے، نافلہ فجر کو شروع کیا، پہلی رکعت پڑھی ہے، ابھی پہلا سجدہ ہے۔ اے ابن ملجم ملعون، تیرے ہاتھ چھل ہو جائے، یہ ستون کے پیچھے سے طاق میں لگا ہوا، جیسے ہی میرے مولا کا سر سجدے میں گیا، ابھی سر اٹھانا چاہتے ہیں، ابن ملجم نے وہ وار کیا۔ اللہ اکبر، امامہ کٹ کر تلوار سر میں پیوست ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا ولی، رسول اللہ کا وسیع، داماد پیمبر، ارے مسلح پر ہر طرف خون ہی خون ہے، مٹی کو اٹھایا، پھر وہی آیت تلاوت کی، اسی مٹی سے خلق کیے ہو، اسی مٹی میں لوٹائے جاؤ گے۔ دو آوازیں گونجی ہیں، ایک محراب میں، ایک ہاتف غیبی نے، محراب سے آواز آ رہی ہے، فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ دوسری آواز ہاتف غیبی کی ہے، تحدمت واللہ ارکان الہدی، ارے ہدایت کے مینار منہدم ہو گئے، علی مرتضیٰ قتل ہو گئے۔ یہ آواز جب علی کی بیٹیوں نے سنی ہوگی، اللہ اکبر، ارے قیامت آ گئی ہوگی، قیامت۔ آخری جملہ سنے، مجھے اجازت دیجیے، سمجھیے، خندق کے میدان سے میرا مولا جب واپس آیا تھا نا، تو عمر ابن عبدبت سے لڑائی کے درمیان کوئی ضربت سر پر لگ گئی تھی جس میں سے خون جاری تھا۔ یہاں خیمے میں رسول اللہ تشریف فرما تھے، جیسے ہی جناب امیر خیمے میں داخل ہوئے، میرے مولا کے چہرے پر خون تھا، سر سے خون بہ رہا تھا، رسول اللہ سے دیکھا نہ گیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں سے زخم صاف کرتے جاتے، روتے جاتے، زخم صاف کرتے جاتے۔ علی ایسا ہی زخم ہو، میں نہ رہوں گا، میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ مولا کا زخمی سر نہیں دیکھ پائے، آئے ذرا
مسجد کوفہ مولا اپنے گھر تشریف لے گئے ہیں، آپ زخم نہیں دیکھ پائے، بتائیے زینب کبریٰ نے بابا کہا جب سر شگافتہ دیکھا ہوگا، بتائیے زینب کا عالم کیا ہوگا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی یہ ذکر سنا جا رہا ان سماعتوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزمانے وہاں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار شہدائے ملت کفریہ کے درجات عالی ہیں متعالی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا وہ خاص نعمت جو تو اس ماہ مبارک سیام میں اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے، ہمیں وہ نعمت عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں شب قدر کو درک کرنے کا رزق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمارے امام زمانہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما۔ ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك